A very important topic that is about the Indus Valley Civilization. وادی سندھ کی تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن IVC. دنیا میں ہم جب تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں تو قدیم ترین تہذیبوں میں سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے وہ ہے مصر اور عراق یعنی میزوپوٹامیہ کی تاریخ. یہ دنیا کی پرانی تہذیبیں ہیں، تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پرانی ان کی تاریخ ہے. تو وادی سندھ کی تہذیب مصر اور عراق کی تہذیبوں کی ہم اثر تہذیب گردانی جاتی ہے. وادی سندھ کی تہذیب کو کیا کیا کہا جاتا ہے جی؟ اس وادی سندھ یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن، ہڑپن سویلائزیشن کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے. برونز ایج، کانسی کے جو دھاتوں کا استعمال ہوا اسی دور میں شروع ہوا، اس کو برونز ایج سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، یا پرو ہسٹورک ایج کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. وادی سندھ کی جو لوکیشن ہے وہ نارتھ ویسٹرن ریجن آف ساؤتھ ایشیا ہے، یعنی شمال مغربی جو حصہ ہے جنوبی ایشیا کا، موجودہ ہمارے ملک پاکستان کا. دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ان جگہوں کو سیراب کرتے ہیں، وہاں پر واقع یہ تہذیب ہے جس کو وادی سندھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو وادی سندھ کے مختصر سے تعارف کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹائم سکیل کون سا تھا، یہ کس دور میں وادی سندھ کی تہذیب کی شروعات ہوئی. تو اس کا ارلیئر جو پیریڈ ہے وہ 3300 to 2600 BC یعنی 3320 سی سے لے کر 2620 سی تک، یہ وہ فلرشنگ دور ہے جب یہ تہذیب ایمرج ہو رہی تھی، اس کی ابتدا ہوئی اس دور میں. لیکن یہ جو مڈل پیریڈ درمیان پہ ہمیں نظر آ رہا ہے 2600 سے لے کر 1920 تک، یہ ایکچوئل وہ ٹائم تھا جس میں وادی سندھ کی تہذیب اپنے عروج پر تھی. اس دور میں اس تہذیب نے بہت زیادہ فلرش کیا، ترقی اور اپنا عروج حاصل کیا. اور لاسٹ اس کا جو ایرا ہے یا پیریڈ ہے وہ 1900 سے لے کر 320 سی تک. یہ وہ دور ہے جب وادی سندھ اس کا ڈیکلائن شروع ہوا، اس کا زوال شروع ہوا. وادی سندھ کی تہذیب کیوں مشہور ہے جی؟ 5000 سال پہلے کیا کیا وہاں پر آثار قدیمہ سے پتہ چلا. اٹس اے اربن پلاننگ بیکڈ برکڈ ہاؤسز. یہ ایک شہری تہذیب تھی، یہاں پر تعمیرات کا کام جو تھا وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا تھا. گھر جو ہے وہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے، عمارتیں. ڈرینیج کا سسٹم، نکاسی آب کا جو سسٹم تھا بہت ہی اعلیٰ نظام تھا. واٹر سپلائی کا، پانی کا نظام بہت ہی کمال کا تھا. ریزیڈینشیل بلڈنگز بہت کمال کی بنائی گئی تھیں، وہاں پر پڑی ہوئی سیلز تھیں، اور وہاں پر جو ہینڈی کرافٹس تھے، مختلف قسم کے زیورات تھے، اور مختلف قسم کی دھاتوں کا استعمال یہ لوگ کرتے تھے. یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی تہذیب میں موجود تھی. انڈس ویلی سویلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کوشچن کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر کون کون سے 3 میجر ایریاز تھے. سب سے پہلے موہنجو داڑو ہے، پھر ہڑپا ہے، اور پھر مہر گڑھ ہے. یہ 3 سب سے زیادہ فیمس اور سب سے اہم ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے حوالے سے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی موہنجو داڑو کے حوالے سے. موہنجو داڑو کو دوسرا نام دیا جاتا ہے جی ماؤنڈز آف ڈیڈس، مردوں کی پہاڑی. تو یہ 1922 میں سب سے پہلے اس کو ڈسکور کیا گیا تھا. جان مارشل جو تھے آرکالوجسٹ تھے، ان کی گائیڈ لائن کے اندر جب یہاں پر کھدائی کی جا رہی تھی تو تب یہ ان آثار قدیمہ کا پتہ چلا تھا. موہنجو داڑو کے آثار قدیمہ لاڑکانہ میں سندھ میں واقع ہیں، اور یہ ون آف دا ایڈوانس سویلائزیشن آف دا اینشینٹ ٹائم. اس دور کی یہ سب سے زیادہ ترقی پذیر یا سب سے شہری تہذیب گردانی جاتی ہے. گریٹ پیٹرن ٹاؤنز، ملٹی سٹوری بلڈنگز. یہاں کی جو کھدائی جب کی گئی تو یہاں پر آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے اس دور کا بہتر علاقہ تھا، سب سے ڈیولپڈ علاقہ تھا. یہاں پر عمارتیں بہترین طریقے سے بنائی گئی تھیں. یہاں پر جو باتھ کا نظام تھا وہ سب سے زیادہ مقبول تھا. ڈرینیج کا سسٹم بہت زیادہ مقبول تھا. اینٹوں سے گھروں کو بنایا گیا تھا، گلیاں بنائی گئی تھیں، مارکیٹس بنائی گئی تھی، اور سٹریٹس بنائی گئی تھی. یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو موہنجو داڑو کے اندر اس کی آثار قدیمہ کی کھدائی کے بعد پتہ چلے. دوسرے نمبر پر ہے جی ہڑپا. ہڑپا جو ہے یہ موجودہ ہمارے صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کا حصہ ہے، لیکن تب یہ اس کو وادی سندھ کے ساتھ ہی ملایا جاتا تھا.
اور یہ تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا مونجو داڑو سے. لیکن مونجو داڑو کی اور ہڑپا کے اندر جو رہن سہن تھا، جو وہاں کا کلچر تھا، وہ سیم تھا. تو یہ کیا تھا؟ اینشنٹ سٹی. اس کو ون آف دا اینشنٹ سٹی تصور کیا جاتا ہے. یہ جیسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا اس علاقے کو سیراب کرتے تھے، دریائے سندھ کے قریب واقع تھا. یہ ریور راوی، دریائے راوی کے ویسٹ بینک پر واقع تھی. اس کو ڈسکور کیا گیا تھا جی 1921 کو. جو جان مارشل تھے ان کی سربراہی میں جب یہ کھدائی جاری تھی تو وہاں پر دیار رام سینی جو تھے انہوں نے سب سے پہلے ہڑپا کا جو شہر ہے اس کو سب سے پہلے انہوں نے انوینٹ کیا تھا. تو اس کا جی 23,500 ریزیڈنٹس تھے. ایک اندازے کے مطابق بتایا گیا تھا کہ 23 سے 24,000 کے قریب ریزیڈنشل ایریا تھا یہ، جو کہ کور کرتا تھا علاقہ تقریباً 370 ایکڑ کا یہ علاقہ تھا. اور یہ نون فار ہارویسٹنگ، یہ سب سے زیادہ ہارویسٹنگ کاشتکاری وغیرہ ان علاقوں میں کی جاتی تھی. تیسرے نمبر پر ہے جی مہر گڑھ. مہر گڑھ جی لوکیٹڈ ان دا ویسٹ آف ریور انڈس، دریائے سندھ کے مغربی علاقے پر واقع تھا. مہر گڑھ جو ہے یہ بولان پاس کے پاس تھا، ایران کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا یہ اس دور میں. تو یہ سب سے زیادہ مشہور کیوں تھا؟ اٹس ون آف دا اولڈسٹ ولیج. اس کو تصور کیا جاتا ہے سب سے پرانا گاؤں. گاؤں کے اندر کے جو طور طریقے ہیں، جو رسم و رواج تھے، جو لوگ چیزیں استعمال کرتے تھے، یہاں پر جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ ملی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے لوگ شکاری تھے، شکار بہت زیادہ کرتے تھے. اور پرانے گاؤں کے حوالے سے اور ایگریکلچر کے حوالے سے یعنی زراعت کے حوالے سے یہ علاقہ سب سے زیادہ مقبول تھا. آج کے لیکچر میں نے بات کی انڈس ویلی سیولائزیشن کے حوالے سے. وادی سندھ کی تہذیب کیا تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے سمجھا، اس کی سٹیجز کو سمجھا. اور یہ تقریباً 5,000 سال پرانی تہذیب ہے. مصر اور عراق کی ہم اثر تہذیب ہے. کیوں مشہور ہے جی؟ آرکیالوجیکل سائٹس کے حوالے سے. ہمارے وادی سندھ کے اندر اور خاص طور پر مونجو دھاڑو کے جو آثار قدیمہ ہیں، یونیسکو نے 1980 میں ان کو ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ بھی دیا. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. وادی سندھ کی تہذیب، اس کا تعارف اور پھر اس کے یہ 3 اہم جو شہر تھے اس کا ذکر کیا.